الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا ہم سب بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک دن، سید الایام، جمعے کا دن، دنوں کا سردار، اس مبارک دن میں ہم سب کو اپنے گھر میں پہلے آنے اور قرآن اور حدیث اور اللہ کی رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک دن میں پابندی کے ساتھ جلد از جلد مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے بعد ایمانیات پر، عقائد پر، تقوی پر تفصیل سے بات آ چکی. اس کے بعد جو ابھی چل رہا تھا موضوع گزشتہ ہفتے سے، وہ الصلاۃ ہے، نماز کی اہمیت. میرے عزیزو، ایمان اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی وہ لامحدود نعمت ہے، جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی، کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، جس کو گنا نہیں جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان نعمتوں کو گننا چاہو، تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. لا تحصوها. اللہ نے ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا. ان میں سے ایک سب سے عظیم نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے جز میں سے ایک جز نماز ہے. ایمان کی جز میں سے ایک جز نماز ہے کہ اگر مومن کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن اس کی نماز صحیح نہیں، تو وہ کیسے ایمان والا مکمل ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایمان کا جز میں سے ایک جز، ایک حصہ نماز کا تعلق ہے کہ ہماری نماز میں کتنی جان ہے،
کیا ہماری نماز برائیوں سے روک دیتی ہے؟ کیا ہماری نماز جھوٹ سے ہمیں روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط سوچنے سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام سے، چوری سے، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، تمام ظلم زیادتی سے، کیا یہ ہمیں نماز روک رہی ہے یا نہیں روک رہی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز جو ہے وہ جاندار ہے، مضبوط ہے، وہ نماز جس سے اللہ راضی ہوتے ہو، وہ نماز جس سے کہ اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل ہوتا ہو؟ کیا وہ چیز حاصل ہو؟ نہیں، تو پھر وہ نماز ہماری جاندار نہیں، وہ نماز ہمیں بچا نہیں سکے گی کل قیامت کے دن جب دنیا میں نہیں بچا سک رہی وہ نماز۔ قرآن کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت 21ویں پارے کی پڑھی ہے، پہلے صفحے کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے، نماز تو وہ ہے کہ انسان کو تمام فواحش سے، تمام برائیوں سے، تمام گناہ کے کاموں سے، تمام نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز تو وہ ہے جو ایک آدمی کو ہر برائی سے، ہر گناہ کے کام سے، ہر غلط کاموں سے روک دیتے۔ اب بتاؤ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی تو غلط دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی غلط سن رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم غلط گمان کر رہے ہیں، غلط چیزیں کو سوچ رہے ہیں، دل کی برائی، دماغ کی برائی، آنکھ کی برائی۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے لوگوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کے درمیان جھگڑے کرا رہے ہیں، آپس میں نفرت ڈال رہے ہیں۔ نہ ہماری یہ نماز کان کی برائی سے ہمیں روک سک رہی ہے، نہ آنکھ کی برائی سے، نہ زبان کی برائی سے، نہ ہاتھ کی برائی سے۔ بتاؤ تو وہ نماز کیسا ہے؟ آپ ہی اندازہ لگاؤ کہ وہ نماز جاندار ہے جب یہاں ہمیں اس دنیا میں اس برائی سے نہیں روک سک رہی ہے وہ نماز۔ اتنی کمزور نماز ہے، اتنی کمزور نماز ہماری جب بن چکی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن عذاب سے کیسے روکیں؟ اللہ کے عذاب کو نماز کیسے روک ڈالے گی؟ کیسے نماز ہو ہمارے لیے سفارشی کے ذریعے سامنے آ کر کھڑا ہوگا؟ کیسے وہ اللہ سے کل قیامت کے دن کہے گا ہر ایک اعضاء میں چوری ہے، نہ رکوع قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ جلسہ صحیح ہے، یعنی التحیات۔ ہماری نماز بے سکون والی ہے، سکون والی نہیں۔ کب پڑھنا ہے جلدی سے اور کب سلام ہو اور میں کب نکلوں مسجد سے، وہ نماز ہے ہماری۔ فرض تو ادا ہو جاتی ہے، اس میں لا شک فیہا، اس میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں، شک نہیں کہ آپ کے فرض ادا نہیں ہوتے، فرض تو ادا ہو جاتے، لیکن نماز کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ ثواب اور وہ اجر ہمیں حاصل نہیں ہو، کیونکہ ہم نے اس طریقے کے مطابق نہیں کیا۔ اس لیے آج بہت سے لوگوں کے سوال ہے
کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی چوری کرتا ہے، پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز میں جان نہیں، وہ نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے اس گناہ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اگر وہ جاندار نماز پڑھے، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ نماز کو پڑھتا ہے، تو وہی نماز اسے ہر برائی سے، ہر گناہ کے کام سے، ہر گناہ کی چیزوں سے اسے روک ڈالے۔ اب یہ میری اور آپ کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ہے جو انسان کو تمام برائی کے اڈے سے نکال کر، تمام گناہوں کے جگہ سے نکال کر، تمام گناہ کے کاموں سے نکال کر اسے صحیح راستے پر لے آتی۔ اگر وہ اس سے پہلے جھوٹ بولتا تھا تو وہ چھوڑ دے گا، اس سے پہلے دھوکہ دیتا تھا تو وہ چھوڑ دے گا، اس سے پہلے وہ چاہے آنکھوں سے، کانوں سے اور دل و دماغ سے، ہاتھوں سے ظلم زیادتی کرتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اس سے وہ رک جائے۔ آج کا سب سے اہم موضوع سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہی بات ہے، آج ہمیں یہ اپنے دل سے کہنا ہے، کیا میری نماز اتنی مضبوط ہے؟ کیا میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ کیا میری نماز اتنی جاندار ہے کہ میں اس گناہ سے چھٹکارا پالوں، میں اس گناہ سے بچ جاؤں؟ کیا وہ نماز مجھے اس گناہ سے روک رہی ہے؟ کیا اگر روک رہی تو کیا میں بچ سک رہا ہوں اس سے، یا پھر بھی وہ گناہ میں ملوث ہوں، پھر بھی اس گناہ میں لگا ہوا ہوں؟ یہ سوال آپ کو اپنے نماز سے پوچھنا ہے۔ کیا مطلب اپنی نماز سے؟ آپ جب نماز پڑھیں گے آپ خیال کریں گے کہ میں نے نماز کس کے لیے پڑھا؟ اللہ کے لیے پڑھا، اچھی بات، اللہ کے لیے پڑھا، لیکن جب میں اللہ کے رضا کے لیے میں نے یہ فریضہ ادا کیا، سب سے اہم فریضہ ہے نماز، تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، میں نے اس اللہ کے سب سے اہم احکام کو ادا کیا ہے، حکم کو، آرڈر کو ادا کیا ہے، کیا میں نے جیسا حکم ہے اس کا ادا کرنے کا میں نے ویسا ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ سوچنا ہے۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے ذہن میں آتا ہے میں ادا کر دیا ویسے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو کیا اب ادا کرنے کے بعد میری باقی زندگی ویسے گزر رہی ہے؟ میں نے اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوا؟ ڈرتے ہوئے۔ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوا؟ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، دھیان اور توجہ اللہ کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ اللہ نے مأوا ٹھکانے کو بولتے ہیں، جہاں رہنے کا جگہ ہوتا ہے، مسکن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کیا ہے ایسا بہترین جگہ بنا کے رکھا ہے، کس کے لیے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر ڈرتا ہے۔ لیکن آج ہماری نماز میں کہاں جانا ہے؟ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو، سلام پھرتے ہی باہر چپل کے پاس جاتے ہی ایک جھوٹ بولتے، گیٹ کے پاس جاتے ہی دوسرا جھوٹ بولتے، اور نماز چھوڑو وہ تو وہاں جا کر نماز میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے، کس کو ڈبانا آج، کس کو آج کیا بولنا، آج کس کو کیسے لوٹنا، نماز میں خیال آتا ہو۔ اب بتاؤ، یہ ہے ہماری نماز کی جان اور اہمیت ہمارے نزدیک، جبکہ اللہ کے نزدیک میں نے پچھلے ہفتے بتا چکا معراج کا واقعہ پوری تفصیل کہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اس کی، نماز کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرائض کو دنیا میں اتارا،
تمام شریعت کو، قانون کو یہاں لاگو کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے لاڈلے پیارے نبی سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عند سدرۃ المنتہا اپنے پاس بلا کر کیا کیا؟ وہ ہدیہ دیا۔ کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کی باری آئی تو نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ مسجد نبوی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور اقصی سے لے کر سیدھا معراج کا سفر کرتے ہوئے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ وہاں جا کر یہ انعام ملا۔ تو اس نماز کی اہمیت سمجھنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کتنی رکھی۔ روزے کا حکم یہی قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے کا حکم یہی کر دیا، قرآن میں آیت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم یہی اللہ نے کر دیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز کا، زکوٰۃ کا ہی حکم کر دیا۔ حج کی باری آئی، اللہ نے حج کا فریضہ بھی یہی حکم کر، لیکن نماز جیسی اہم ترین عبادت اس کو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے اپنے نبی کو وہاں بلاتے ہیں، اپنے نبی کو وہاں بلاتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتی ہے نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اب ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور ہمارا کچھ کام آ جائے، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ پہلے کام کر لیتے پھر آ کے پڑھ لیں گے، بولتے ہے نا، یہ کام مکمل کر لیتے پھر آ کے پڑھ لیں گے، دو ایک ساتھ آ جائے۔ ہمارے نزدیک اتنی اہمیت ہے بس نماز کی کہ کام پہلے کر لیں گے، وہ 10 روپے نقصان نہیں ہونا، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت دیکھو، دکاندار کو دیکھو، پوچھو جو دکان میں بیٹھتے ہیں، اثر کے ٹائم تو بہت سارا گاہک آتے، اسی ٹائم تو اصل بکری ہوتا ہے، خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ دکان جو لینے آئے سامان اس کو دے کر پہلے نکال لیتے، نہیں تو یہ 2 آدمی واپس چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت دیکھو ہمارے نزدیک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے رات ہی رات، یہ سفر کیا ہے؟ مہینے کا نہیں، ہفتے کا نہیں، سال کا سفر نہیں ہوا تھا، رات کی رات سفر ہوا مسجد حرام سے، سفر ہوا رات کا رات۔ میں نے یہ واقعہ پچھلے ہفتے گزشتہ تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو رات کا رات سفر ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، امامت فرماتے ہیں تمام انبیاء کی امامت کون فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیا لقب؟ امام الانبیاء، انبیاء کے امام، تمام نبیوں کے امام۔ بار بار سنتے ہیں نا امام الانبیاء، وہی ہے، تمام انبیاء کی امامت کیے، اس لیے امام الانبیاء ان کو لقب ملے۔ سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، امامت فرماتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی، اور اس امت کو اتنا بڑا تحفہ اور گفٹ اور انعام جو ملا وہ نماز کی شکل میں۔ لیکن آج ہماری نماز کی اہمیت دیکھو، ہماری نماز جنگلوں میں ہو رہی ہے، ہماری نماز کا وقت جو ہو رہا ہے وہ کئی دکان میں ہے، کئی مارکیٹ میں، بازار میں ہے، دوسرے جگہ جانے میں، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی نماز کا وقت گزر جاتا۔ بتاؤ نماز کی اتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، اور ہم سوچتے ہیں کامیاب۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ کس کا حساب لیں گے کل قیامت کے دن؟ نماز کا۔ اور نماز کی ہماری حالت کو دیکھو کہ ہماری نماز کی کیا حالت ہے۔ نیند کھل گئی تو آ گئے پڑھ لیے، نیند نہیں کھلی چھوڑ دیے بعد میں پڑھ لے، اچھا بعد میں بھی پڑھ لے لیکن بعد میں نہیں پڑھ۔ کتنے لوگ نماز کو قضا کرتے ہیں،
اور کتنے لوگ قضا کو بھی نہیں پڑھتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے، اب ہو گیا، ٹائم نکل گیا۔ میرے عزیزوں، نماز میں اصل بتانا یہ چاہ رہا تھا، نماز ہمارے ایسی جاندار ہو، ایسے مضبوط ہو کہ یہ ہر گناہ سے انسان کو روکے۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ ہوگا کب؟ جب ہمارے نماز جاندار ہو، مضبوط ہوگی، اس وقت یہ ہوگا کہ وہ نماز جب صحیح طریقے سے ادا کرے گا، صحیح طریقے سے پڑھے گا، تو وہ نماز اسے کہے گی یہ گناہ سے تو رک جا، تو نہیں کر سکتا یہ گناہ، تو اس گناہ کے طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ کب؟ جب وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، پڑھے گا۔ اور جب نماز صحیح نہیں پڑھے گا تو وہ نماز بھی پڑھے گا، جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، ظلم بھی کرے گا، خیانت بھی کرے گا، تمام دنیا کی برائی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہے، اس کی بس میں نہیں ہو۔ گناہ سے بچنا آسان ہے، بہت آسان ہے گناہ سے بچنا، لیکن کب؟ جب ہم اللہ سے صحیح تعلق جوڑ لیں تو اللہ کی ڈر اور اللہ کی محبت، یہ دو الگ چیزیں سمجھنا۔ ایک اللہ کا ڈر اس معنی کر کے کہ اللہ نے مجھے جو حکم دیا مجھے اسے ادا کرنا ہے، اگر میں اس سے اس ٹائم پر، اس وقت پر نہیں ادا کرتا ہوں تو پھر فرمایا کہ پھر وہاں ڈرنا ہے کہ اگر میرا پکڑ ہو جائے گی۔ اور اللہ کی محبت ایسے ہو جب ہم نوافل میں، اللہ ذکر و تلاوت میں ہم لگے رہیں تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھتی جائے گی، بیٹھتی جائے گی۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب نوافل میں اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ فرض کیا ہے؟ بھائی فرض ہے وہ پڑھنا بول کے پڑھ لیتا، آ کے لوگ پڑھنے بولے ہوئے پڑھ لو، لیکن نوافل میں اس کو دل نہیں لگتا۔ لیکن نوافل کو دل نہ لگتے ہوئے بھی اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے اسے محبت ہے، اور یقیناً وہ محبت میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ اور جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، تعلق مع اللہ، تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ محبت کب ہوگی؟ جب ہم اس اللہ کے حکم پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے اہم اور افضل ترین چیز بتائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ کیا فرمایا؟ کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل ترین عبادت ہے اور سب سے افضل ترین کام ہے، سب سے فضیلت والا کام کیا ہے؟ بولو، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو کیا کرنا؟ اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ لیکن ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیسے اللہ کی محبت آئے گی؟ کیسے ہم گناہ سے چھٹکارا پائیں گے؟ تو ہمارے لیے نماز ایسی جاندار ہو کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں روک دے، جھوٹ سے روک دے، دھوکہ سے روک دے، دل کی برائی سے روک دے، اس کا دل صاف ہو جائے، وہ نماز ایسا پڑھے کیونکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے دشمنی بھری ہوئی، حسد بھرا ہوا ہے، جلن بھرا ہوا ہے دل کے اندر، اس کے بارے میں سوچتے رہتا ہے میں اس کو کیسے کروں، میں اس کو کیسے خراب کروں، میں اس کے بارے میں کیسا برا بولوں، میں کیسے اس کی غیبت کروں، میں کیسے اس کی چغلی کروں، تو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو نماز ہماری ایسی جاندار ہو کہ وہ تمام برائی دل بھی صاف کر دے، دماغ بھی صاف کر دے، اور اسے ہر گناہ سے روکے، اور وہ رکے گا بھی۔ کب رکے گا؟ جب اللہ کا ڈر آ جائے۔ ڈر کے لیے کیا ہے؟ تقویٰ۔ میں نے تقویٰ کے موضوع پر پچھلے گزشتہ ہفتہ تفصیل سے بات کی۔ تقویٰ، اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان والے کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے آگے ضرور تقویٰ کا استعمال کیا اللہ۔ کیوں؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں بغیر تقویٰ کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
बगैर तकवा के, अल्लाह के डर के बगैर गुनाह से नहीं बच सकता इंसान। अल्लाह के डर के बगैर इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करेगा। अल्लाह के डर के बगैर इंसान सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता। अल्लाह के डर के बगैर इंसान अल्लाह के हुक्म को जैसा उसका हक है कमा हक का वो अदा नहीं कर सकता। अल्लाह का डर हो तो ये तकवा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और क्या करो, नेक लोगों के साथी बनो, नेक लोगों के दोस्त बनो। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है कौन तो एक जने बुराई कर रहा है तो उसके साथ हम भी लग जाते हैं, हाँ हाँ तू सही बोला। तीसरा भी आके लग जाते हैं, हाँ हाँ सही बात है। बुराइयों के साथ हमारा तादाद बढ़ जाता, 4 आदमी बात कर रहे तो 8 हो जाते, हाँ भाई वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा ऐसा बुराई। लेकिन अगर कोई एक आदमी मस्जिद के कोने में नमाज पढ़ रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है, चलो भाई वो तिलावत कर रहा है मैं भी तिलावत करूं, है नहीं मिलती। वो नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के सामने जिक्र अस्कार में लगा हुआ है, मैं भी चलो उस काम में लग जाऊं, नहीं, दिल नहीं चाहता, शैतान नहीं आने देता। नफ्स से शैतान है ना अंदर का, हमने समझा है एक ही शैतान, लेकिन एक अंदर का शैतान है जिसको नफ्स शैतान बोलते हैं। वो नफ्स जो कहता है इंसान वही कहता। नफ्स कहता है बाद में अभी पैसा कमा लेते, बाद में देखेंगे ये सब चीजें। तो हमें नफ्स शैतान पर और शैतान के तरीके पर चलेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मुबीन खले इतना कह देते इन्नहु लकुम अदुव्वुम, कि वो तुम्हारा दुश्मन है तो काफी था, लेकिन अल्लाह ने साफ कर दिया मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं। फिर भी हम नहीं सुन रहे, शैतान की तरीके पे चल रहे, और शैतान के नक्श कदम पर चलकर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम चाहते हैं, हर एक इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हूं, कोई चाहता है मैं नाकाम हूं। कोई ऐसा है तो एक आदमी हाथ उठाओ ये मजमे में कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता हूं। हर एक आदमी चाहता है मैं कामयाब हूं, कोई पैसे के एतबार से, कोई नौकरी के एतबार से, कोई इज्जत के एतबार से, कोई बड़े ओहदे और कुर्सी के एतबार से, कोई हर एक एतबार से इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हूं, पढ़ाई के एतबार से हो, दीन है या दुनिया, क्या चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। कोई नहीं चाहता मैं फेल हो जाऊं, नाकाम हो जाऊं। लेकिन कामयाबी की बुनियादी चीजों से हम नाआशना हैं। क्या मतलब? बुनियादी की जो अहम चीजें हैं उन चीजों को हम जानते नहीं है, कामयाब कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक दुकान चला रहे, दुकान में एक चीज बेच रहे, एक टोपी बेच रहे आप, आपको उसकी कीमत नहीं मालूम, आप नफा कैसे कमाएंगे? समझ में आएगी? तो जब आपको उसकी अहमियत ही नहीं मालूम, उसकी कीमत ही नहीं मालूम, तो उससे आपको नफा कैसे होगा? आप हो सकता है 100 रुपए वाले टोपी आप 50 में बेच दें, क्योंकि आपको उसको रेट नहीं मालूम है ना, उसकी अहमियत नहीं मालूम है, इसकी क्या कीमत है। तो इसी तरीके से हर एक चीज की अहमियत है। तो दीन इस्लाम के अंदर नमाज वो अहम तरीन इबादत है जिसकी अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 700 मरतबा जिक्र किया। कितने मरतबा? 700। समझ रहे? 700 मरतबा। अगर एक आदमी को मैं बोलूं पानी लेके आओ, एक आदमी एक बार बोला, मैं इसको 10 बार बोलता हूं पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, आपके नजदीक कितनी उस बात को अहमियत हो जाएगी, जरूर लेके आना है ना। और उसी को 700 मरतबा कहूं तो अल्लाह ताला कुरान पाक में अस्सला नमाज का जिक्र 700 मरतबा कर रहे, 700 मरतबा नमाज की बात खले अल्लाह ताला जिक्र करे। और जहां नमाज का जिक्र कर रहे हैं वहां ज़कात का भी जिक्र कर रहे हैं, ताकि तुम कंजूसी मत करो, माल खर्च करने में पीछे मत हटो, माल भी खर्च करते रहो, ज़कात भी अदा करते रहो,
جو غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ہے اسے ادا کرتے رہو، جو تمہارا مال ہے اس میں مزکا صفائی کرتے رہو، صاف صفائی کرتے رہو اس کی مال کی۔ کیسے ہوگی صفائی؟ کہ زکات، صدقات، خیرات اس سے نکالتے رہو، ورنہ وہ مال صفائی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری سب سے اہم ترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اہم فریضہ دیا وہ نماز کا، اسے ہمیں کیسے ادا کرنا اور ٹائم پہ ادا کرنا۔ الصلاۃ علی وقتہا، یہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ جب مرضی ہم پڑھ لیے، جب مرضی چھوڑ دیے۔ میرے دل میں آیا چلو بھائی آج جاتے نماز کو، آگے بہت اچھی بات۔ آج دل میں آیا یار چلو کیا کرتے بعد میں دیکھ گے، چھوڑ دیے۔ یہ ہماری نماز کی اہمیت نہیں ہماری نظر۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو صحابہ وہ تھے جو جنگ کے میدان میں ہو یا پھر جنگل میں ہو، ہاں صحابہ بھی جنگل کرتے تھے، یا بڑے بڑے تاجر تھے صحابہ، لیکن ایسا ایمان ان کا بنا تھا کہ وہ 13 سال کی اس مدت میں ایسا ایمان، مضبوط ایمان بنا تھا کہ جنگل میں ہو یا میدان میں ہو، جہاں جنگ ہو، اور جنگ کے میدان میں ہو یا میدان میں ہو یا سفر میں ہو یا پہاڑ پر ہو، چٹیل میدان میں، صحرا میں ہو، لیکن نماز کا وقت انہیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، ان کے وقت پر وہ نماز کو ادا کرتے۔ بڑے بڑے تاجر، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ صحابہ جتنے بڑے تاجر اتنے بڑے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اتنی سارے مشغولیات کے باوجود بھی کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر بیٹھ گیا تھا، عبادت سے محبت تھی کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا حکم ہے مجھے اسے ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر ہم بھی اس بات کو تھام لے کہ مجھے بھی اس کو وقت پر ادا کرنا ہے ہر حال میں، تو ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ جی ہاں نہیں ہوگی۔ کتنا بھی وہ سفر میں ہو تو بھی اس کو مینج کرے گا، اگر ہو بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فٹ سے اس کو بعد میں ادا کرے گا، ترنت فوراً۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تکبیر اولا معلوم، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، تکبیر اولا چھوٹ جانے کی وجہ سے 40 دن اور ایک روایت میں 40 سال تک 40 دن تک روتے رہے، روزے رکھ کے اللہ کے سامنے تکبیر اولا پہ، نماز چھٹنے پر نہیں، نماز کی قضا ہونے پر نہیں، رکعت بھی چھٹنے پر نہیں، نماز کا وقت ختم ہونے پر نہیں، تکبیر الامام کے ساتھ اللہ اکبر نہیں بولے۔ سوچو کیسی ان کے اہتمام کی نمازوں، کیسے انہیں فکر تھا، تڑپ تھا اس چیز کی کہ میری وہ بھی چیز نہ چھوٹے زندگی میں۔ آج ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے، کیا ایک آنسو گرتا ہے؟ آنسو تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے آنسو گرانا۔ ایک چوٹ لگ جائے، کانٹا چوٹ جائے تو آنکھ سے آنسو گر جاتا۔ اللہ کے اتنے بڑے حکم کا ہم چھوڑ دیتے، نافرمانی کر دیتے، ترک کر دیتے، پھر بھی ہمارے آنکھ سے آنسو تو چھوڑو ایک افسوس بھی نہیں ہوتا۔ افسوس بولتے ہیں نا جس کو ہلکا سا سوچنے کے بارے میں، وہ سوچتے بھی نہیں، وہ ہے ہماری ایمان۔ اپنے ایمان کو ٹٹولے دیکھو کہ ایمان ہمارا اتنا ہی ہے، اگر وہ نماز ہمارا وقت نکل گیا تو ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی، نماز تو نکل گئی، نکل گئی اب تو ہو گئے، ایسا نہیں اوہو نماز میری قضا ہو گئی، اتنا بھی فکر نہیں آتی۔ یہ ہے ہماری ایمان کی حالت۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو لے کر آئے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ یہی ہے، یہی سمجھنے کی چیز کہ کیوں ملے گی 10 گنی بڑی جنت؟ ایمان کو بچا رہا ہے، یہی تو ہمارا ایمان معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں فکر تک نہیں ہوتا کہ میں نماز چھوٹ گئی۔ کتنی افسوس کی بات، اگر وہ انسان فکر کر لے کہ میری آج نماز چھوٹی تو دوبارہ اسے توفیق ملے گی ٹائم پہ نماز ادا کرنے، وہ ڈرے گا دوبارہ ادا نہیں میری نماز چھوٹ۔ میرے عزیزوں، اس لیے نمازوں کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی ترتیب بنانا، اور جب تک ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے
جب تک ہم اللہ کے مقرب بندے نہیں بن سکتے. یہ اس دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. ستون گر گیا تو سارے بلڈنگ گر جائے گی. اب یہ چیزیں ہیں کہ نمازوں کا اہتمام. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس چیز پر ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے کہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو. چاہے ہم کسی بھی کام میں وقت پر ہمیں نماز ادا کرنا ہے. جس جگہ بھی ملے، ہم مارکیٹ میں وہاں ادا کریں، راستے میں روڈ میں چل رہے وہاں ادا کریں. اللہ نے تو سفر میں بھی، اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمیں قصر کا حکم دیا کہ نماز تو ادا کرنا ہے تمہیں، چاہے اگر 2 رکعت پڑھنی ہے لیکن ادا تو کرنا ہی پڑے گا. سفر میں ہے چھوڑ دے بول کے نہیں. اچھا، روزے کا مسئلہ ہے. پھر اگر تمہیں سفر میں ہو، سخت سفر میں ہو، بہت کیا ہے تکلیف کا سفر ہو، تو اس میں روزے کا چانس نکل جاتا ہے. آپ اس وقت روزہ نہ رکھ کے بعد میں روزہ رکھ لیں. لیکن نماز کا ایسا نہیں. نماز آپ کو 2 رکعت پڑھ لینا، پڑھنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی اتنی اہمیت دی. اس لیے ہمیں کیا ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. ہر بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے اور وقت پر ہے. ہر حال میں اسے پڑھنا ہے. 5 وقت کی نماز بولے تو بہت سے لوگ نماز کا کیا مطلب سمجھے معلوم؟ بہت سے لوگ نماز کا مطلب جمعے کی نماز سمجھے. ایک گروپ. دوسرا گروپ ہے نماز کا مطلب جمعہ کیا نام عید سمجھے. وہ عید کے دن ہی آتے. نماز بولے تو بھائی عید کے دن پڑھنا بھائی، جبکہ عید کے دن واجب ہے، فرض بھی نہیں ہے نماز. بہت سے لوگ جمعے کے دن سمجھے. ابھی آتے نیچے ذرا. تو بہت سے لوگ دن میں ایک نماز سمجھے، وہ فرض نماز سمجھے، یا فجر کی نماز ایک بس پڑھ لو بھائی ہو جاتا، یا کوئی ایک رات کی نماز پڑھ لو. ایسے بھی ہے. ایسے الگ الگ گروپ ہے. نہیں میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں صاف اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمیں قرآن میں سب بتا دیا کہ 5 نماز فرض ہے، اور سب کا برابر. جتنا ایک نماز فجر چھوڑنے کا گناہ، اتنا ظہر چھوڑنے کا گناہ، اتنا عصر چھوڑنے کا گناہ، اتنا مغرب چھوڑنے کا گناہ، اتنا ہی عشاء کی نماز چھوڑنے کی گناہ. تو میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ہر نماز 5 وقتوں کی ہمیں اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو آج میرا بتانے کا خلاصہ کلام یہی نکلا کہ نماز ہماری ایسی جاندار ہو، ایسی مضبوط ہو کہ یہ ہر گناہ سے انسان کو روکے. وہ کب ہوگی؟ سوال یہ ہوتا ہے وہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہماری نماز جاندار بن جائے تو ہمارے ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے. اس لیے ہمیں نماز کو جاندار بنانا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی کا حساب سب سے پہلے لیں گے. اس لیے ہمیں نماز کو خوب مضبوط بنانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کے اہتمام کرنے اور پابندی کے ساتھ پڑھنے اور کیا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.